قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ رب سے کہہ دینے میں جو سکون ہے وہ کسی سے کہنے میں کہاں۔ جھوٹا آدمی اگر سچ بھی بولے تو وہ سچ بے اثر ہو جائے گا۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتا ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پہ، وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ رب کے بندوں کو معاف کر دیا کرو، بندوں کا رب آپ کو بھی معاف کر دے گا۔ تھوڑے سے خوش رہنا سیکھو، کیونکہ زیادہ کی چاہ تم سے تمہارا سکون چھین لے گی۔ آزمائش اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی جلدی دور ہو جائیں گی۔ اللہ کی محبت کا انداز بھی کمال ہے، سب کچھ بھی دے کر کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا۔ اپنے سے اچھے کو تلاش کر، اپنے جیسے کے ساتھ تو بس عمر کو ضائع کرے گا۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کرو کہ گناہ دھونے جا رہا ہوں۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو جیتے جی اپنے والدین کو راضی کر لو۔ یا اللہ ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت نصیب فرما اور ہمیں بھی ان کی اچھائی کی عادتیں عطا فرما۔ ایسے لوگوں کی صحبت دے کہ جن سے ہماری آخرت بھی سنور جائے اور دنیا بھی۔ سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم زمین پر سرگوئی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ جب انسان زندگی کے امتحانوں سے پتھر ہو جاتا ہے تو پھر کوئی دل کو دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ لوگوں کو تب فرق پڑنا شروع ہوتا ہے جب آپ کو کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زمین عقل مندوں سے تو بھر گئی لیکن درد مندوں سے خالی ہے۔ اللہ کی راہ بظاہر کانٹوں سے بھری ہے مگر در حقیقت اطمینان اور سکون کی دولت سے بھری پڑی ہے۔ جو شخص اپنے دوست کو برے کاموں سے نصیحت کے ذریعے باز نہیں رکھ سکتا وہ دوستی کے قابل نہیں۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی تو ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ جو عبادت اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے اس عبادت سے سوائے مشقت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ غصہ ایک خنجر ہے جو انسان اپنے ہی پیٹ میں گھونپ دیتا ہے۔ دوسروں کی خطاؤں پہ اپنے آپ کو سزا دینے کا نام غصہ ہے۔ خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو، آپ جیسے بھی ہو بہترین ہو۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن عمل اور حسن اخلاق ہی کافی ہے۔ دل اس سے نہیں لگانا جسے اپنے حسن پر غرور ہو، دل اس سے لگانا جسے محبت سمجھنے کا شعور ہو۔ اللہ کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اللہ نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ غصہ ہمیشہ بیوقوفی سے شروع اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ جب کوئی اللہ سے کسی کے سکھ کے لیے دعا مانگتا ہے تو وہ دعا کسی اور کے حق میں قبول ہونے سے پہلے دعا مانگنے والے کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ جس کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہو وہ ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ اپنے دشمن کو 1000 موقع دو کہ وہ تمہارا دوست بن جائے، لیکن اپنے دوست کو ایک موقع نہ دو کہ وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ دولت مٹی کی طرح ہوتی ہے اور مٹی کو پاؤں کے نیچے رہنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی اور قبر زندہ انسانوں کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر ایک گالی تم غصے یا مذاق میں دیتے ہو تو اپنی قبر میں ایک بچھو پیدا کر لیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا ہی ہو لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ نیکوں کی صحبت اختیار کرو، نیک بن جاؤ گے۔ بروں کی صحبت سے پرہیز کرو، بدی سے دور ہو جاؤ گے۔ اگر تمہارا کوئی دل دکھا دے تو ناراض نہ ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے اسے لوگ زیادہ پتھر مارتے ہیں۔ جہاں سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی بہترین ساتھی ہے۔ بے شک دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کی 2 بیویاں ہوں، ایک کو راضی کرتا ہے
تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے۔ ہر انسان سے عزت اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی صفت ضرور موجود ہوتی ہے۔ عبادت ایسی کرو جس سے تمہاری روح کو مزہ آئے، کیونکہ جو عبادت دنیا میں مزہ نہ دے وہ آخرت میں کیا جزا دے گی۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ 4 باتیں علم کا نچوڑ ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرو جتنی تمہیں اللہ کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، اللہ کی نافرمانی اتنی کرو جتنا تم اللہ کے عذاب پر صبر کر سکتے ہو۔ نمبر 3، دنیا کے لیے اتنا عمل کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے۔ نمبر 4، آخرت کے لیے اتنا عمل کرو جتنا کہ تمہیں وہاں رہنا ہے۔ خوبصورتی کپڑوں سے نہیں، علم و ادب سے ہوتی ہے۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اگر کسی کو یہ غرور ہے کہ وہ تم سے جتنی مرتبہ ناراض ہے تو تم اس کو منا لوگے، تو بہتر ہے تم اس کا غرور ٹوٹنے نہ دو۔ جو حسد ترک کر دیتا ہے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ کسی بھی شخص سے تم ناراضگی کا لمحہ اتنا طویل نہ کرو کہ وہ تمہارے بغیر رہنا سیکھ لے۔ جھوٹ کی ایک یہ بھی ذلت ہے کہ وہ اس شخص کے لیے بڑے آرام سے قسم کھا لیتا ہے جو اسے قسم کا مطالبہ نہیں کرتا۔ دل میں تکبر پیدا کرنے والی نیکی سے وہ گناہ بہتر ہے جو گنہگار کے اندر ندامت پیدا کرے۔ ضرورت کے لیے اللہ کو پکارنے والا دونوں حالتوں میں اللہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ نمبر 1، ضرورت پوری ہو جائے تب بھی۔ نمبر 2، ضرورت پوری نہ ہو تب بھی۔ دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے کہ جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کا استعمال کیا جائے۔ دشمن چاہے جتنا بھی اچھا دوست بن جائے اس پر اعتبار نہ کرنا، کیونکہ پانی کو تم جتنا گرم کر لو آگ بجھانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ کسی نے فرمایا، مجھے 2 چیزیں بہت محبوب ہیں، سخت سردی میں فجر کی نماز اور سخت گرمی کے روزے۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہو، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو ہماری سوچ میں ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ اچھے لوگوں کی صحبت سے بھلائی ہاتھ آتی ہے، جیسے ہوا جب خوبصورت چیز کے پاس سے گزرے تو خوشبودار ہو جاتی ہے۔ انسان کی فطرت اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ بڑے کام وہ ہمیشہ سوچ سمجھ کے اور منصوبہ بندی کے ساتھ ہی کرتا ہے۔ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون لٹا دیتے ہیں اور دانش مند لوگ دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ اپنے جسم کو مت سنوار، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوار، کیونکہ اسے تو رب کے پاس جانا ہے۔ جس کو تم چاہو اس کو کبھی آزمانا مت، کیونکہ اگر وہ گنہگار نکلا تو دل تمہارا ہی ٹوٹے گا۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی شخص کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ بس نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے دوست زیادہ ہوں۔